اور ایک آپ کو آسان نقصہ بھی بتاؤں، کوئی مشکل مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو تو صبح کی نماز کے بعد 3 کام کریں۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو جگانے کے لیے میں ایک جملہ اور کہہ دوں، چڑیے جب چہچہاتی ہیں تو آپ بھی ان کی چہچہاہٹ کو سنا کریں خوش ہو کے، کیونکہ چڑیوں کی چہچہاہٹ میں حضرت زہرا کے قاتلوں پر لعنت ہوتی ہے۔ کہ جناب چڑیے چہچہاتی ہیں تو بیوی کے قاتلوں پہ لعنت کرتی ہے۔ اور ایک آپ کو آسان نقصہ بھی بتاؤں، کوئی مشکل مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہو تو صبح کی نماز کے بعد 3 کام کریں۔ کوئی بہت مشکل مسئلہ ہے، جو جائز مسئلہ ہے، حل نہیں ہو رہا، فائل لگی گئی کسی افسر کے پاس، آپ کو ترقی نہیں دے رہا، مانگ رہا ہے پیسے رشوت، آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جو کسی کی فائل دبائے، انشاءاللہ اس مجمع میں تو کوئی نہیں ہوگا انشاءاللہ، پیچھے سے کوئی کہہ رہے بہت ہے، نہیں انشاءاللہ محبان اہل بیت کوئی بھی کسی کی فائل نہیں دباتا۔ میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب اگر کسی کے ہاں، کسی ناسبی کے ہاں آپ کی فائل دبی ہوئی ہو اور وہ بغیر کسی لیے بغیر آپ کی ترقی نہ دے رہا ہو یا آپ کا جائز کام نہ کر رہا ہو، صبح کی نماز کے بعد 11 مرتبہ درود، 11 مرتبہ سورہ علم نشرم، 110 مرتبہ سورہ اخلاص، 1 تسبیح کنفس پہ لعنت۔ یار کیا آئندہ بھلے فرمان شاہ نہ پڑھائیں، لیکن نہیں تو میں نے اب سنا ہے کیا کنفس پہ لعنت، قاف قلم والی قاف، نون فا زا، کنفس پہ لعنت، 1 تسبیح پڑھیں، پھر 11 دفعہ درود پڑھیں، انشاءاللہ آپ کا کام 21 دن کے اندر ہو جائے گا۔ یہ میرے تجربے کی بات ہے۔ کام جائز ہونا چاہیے اور آپ کا حق ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ کسی اور کا حق ہو اور آپ کہیں نہیں مجھے مل جائے تو نہیں ہوگا، آپ کا حق بھی ہو، جائز بھی ہو۔ یہ پڑھیں تسبیح، پنجگانہ نماز پڑھتے ہو، جھوٹ نہ بولتے ہو، حرام نہ کھاتے ہو، اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھتے ہو، یعنی یہ 3 کام پہلے ہو، یعنی جھوٹ نہ بولتے ہو، حرام نہ کھاتے ہو، اہل بیت کے دشمنوں سے دوستی نہ رکھتے ہو، اور اس کے بعد یہ تسبیح پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ کنفس کون ہے؟ یہ کنفس وہ ہے کہ جس نے بیوی کا دروازہ جلانے کے بعد باقاعدہ پیر مار کے اور بیوی کے اوپر اس دروازے کو گرایا تھا۔ سب سے زیادہ بیوی، اور بھی بہت سارے تھے میں نام نہیں لے رہا، لیکن بیوی سب سے زیادہ خوش ہوتی ہیں اس پہ لعن کرنے سے، اور چڑیے سب سے زیادہ اسی پہ لعن کرتی ہیں۔ اور بیوی کے قاتلوں پر چڑیے جب چہچہاتی ہیں تو لعن کرتی ہیں۔ لہٰذا ایک کتاب ہے مولانا، یقیناً آپ کے پاس ہوگی، علماء کے پاس، تہذیب الاسلام، مولا حسین علیہ السلام کے فرامین اس میں بہت زیادہ ہے اس قسم کے معاملات میں، تو یہ کتاب بھی ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ تو بات لمبی ہو گئی، تو مینڈک جو ہے وہ پھونک دے رہا تھا منہ میں پانی لے کر، اور ذرا سا پانی پھینک رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کی طرف کہ آگ بجھ جائے۔ اللہ نے کہا فرشتے سے اس سے جا کے پوچھو تمہاری اتنی سی منہ میں جو ذرا سا پانی آ رہا ہے، اس سے اتنی بڑی آگ بجھ جائے گی؟ فرشتہ آیا، کہنے کہ اتنی بڑی آگ اتنے سے پانی سے، جو ذرا سا پانی ہے، مینڈک کے منہ میں کتنا پانی ہے، یہ بجھ جائے گی؟ مینڈک نے کہا یا سردار ملائکہ، میرے اس پانی سے بجھے یا نہ بجھے، میرا شمار تو محبت کرنے والوں میں ہو، غلام کا سلام میرا شمار تو محبت کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات ذرا لمبی ہو گئی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان مکمل ہو گیا تو اللہ نے وعدہ کیا کہ یہ تمہاری نسل میں امامت رہے گی، لیکن ظالموں تک نہیں جائے گی۔ میں کیا کروں شاہ جی، میرا مزاج ہے، جو بات ذہن میں آ جاتی ہے بیان کرتا ہوں۔ آل عمران کون ہے؟
اب پوچھیں مسلمانوں سے، تراویح پڑھنے والے مسلمان سے پوچھیں کہ جب آپ سورہ آل عمران پڑھتے ہیں تو اس آیت پہ پہنچتے ہیں یا نہیں؟ تو وہ کون ہے آل عمران جس کا اللہ عالمین میں انتخاب کر رہا ہے؟ یار جلدی سے بتائیں کیونکہ اب ٹائم بھی پورا ہو گیا. اگر کوئی نہ بتائے تو ہماری مجلس میں آئیں، ہم بتائیں گے وہ آل عمران کون ہے. اب میں چیلنج کر کے بات کر رہا ہوں، پوری دنیا میں صرف 3 ہی عمران گزرے ہیں، یا جناب مریم کے بابا، یا جناب جملہ کہہ رہا ہوں موسیٰ کے بابا، یا جناب علی کے بابا. پوری کائنات میں اللہ جلدی سے، اب کیونکہ ٹائم بہت ہو گیا، جلدی سے اپنا نتیجہ دے دوں کہ جناب عمران 3 ہی ہیں، یا مریم کے بابا، یا موسیٰ کے بابا، یا علی علیہ السلام کے بابا. اب عالمین میں آپ اولاد مریم کے بابا کی بھی نہیں دکھا سکتے، موسیٰ کے بابا کی بھی نہیں دکھا سکتے. عالمین میں اگر اولاد ہے تو صرف ابو طالب کی اولاد ہے جسے علی اور اولاد علی کا ہے. زندگی عطا فرمائے. بس ایک نکتہ سن لے، دل تو بہت چاہ رہا تھا لیکن ظاہر ہے ہمیں وہاں ٹنڈولا یار میں کرنا ہے، تو میں جلدی سے جملہ کہہ رہا ہوں. اب بتائیے یہ دونوں تینوں علماء بتائیں حضرت ابو طالب کے جز کتنے ہیں؟ جز اجزاء، حضرت ابو طالب کے اجزاء فاضل شخصیات ہیں. حضرت ابو طالب کے 6 اجزاء ہیں. حضرت طالب، حضرت عقیل، حضرت جعفر، حضرت مولا کائنات علی علیہ السلام، ام ہانی بی بی اور بی بی عاتقہ، 2 بیٹیاں 4 بیٹے. یہ سب کے سب جز ہیں جناب ابو طالب کے. جملہ فضائل کا آخری کہہ رہا ہوں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو پھر، بلکہ ابھی قدم گاہ پہ عشرہ ہے پورا انشاءاللہ 11 سے 20 سفر، تو اس میں پھر بہت سارے موضوعات کھلیں گے، بہت سے موضوعات پہ تفصیلی بات ہوگی. میں جملہ کہہ رہا ہوں کہ حضرت ابو طالب کے 6 اجزاء ہیں، طالب، عقیل، جعفر، مولا کائنات، ام ہانی، بی بی عاتقہ. ان کو جدا کریں تو 6 بنتے ہیں، ملائیں تو ابو طالب بنتے ہیں. میں نے جملہ کہہ دیا، جو پہنچ جائے وہ پہنچ جائے. ملائیں تو ابو طالب بنتے ہیں. بھاری جملہ ہے میر اختر صاحب، بھاری جملہ ہے، آپ تو اپنے یہاں پڑھواتے نہیں ہیں بہت عرصے سے، لیکن آپ کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب مولا کائنات، جناب طالب، جناب عقیل، جناب جعفر اور 2 بہنیں، یہ 6 اجزاء ہیں. کھولیں تو 6 بنتے ہیں، ملائیں تو ابو طالب بنتے ہیں. میں دیکھوں آپ کیسے سنتے ہیں. آخری جملہ فضائل کا، ابو طالب علیہ السلام کے 6 اجزاء، کھولیں تو 6، ملائیں تو 1 ابو طالب. اب بتائیے ابو طالب کے 6 اجزاء میں سے ایک جز کو نبی خندق کے میدان میں کل ایمان کہہ رہے ہیں. جس ابو طالب کا ایک جز کل ایمان ہو وہ کل